جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ جناب؟ ٹھیک ہیں جناب؟ بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے ہمارا سفر نامہ جاری ہے جی. تو ہم اس کی 13 قسطیں کر چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ اس کی 14th ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. تو 13th ایپیسوڈ ہم نے ختم کی تھی جی. میں آرمین کے ساتھ کافی پینے، بوسنین کافا پینے گیا ہوٹل کے ٹاپ فلور پہ. وہاں سے پھر جو سرائیوو کے سراؤنڈنگ میں جو پہاڑیاں تھیں، وہاں سے پھر ایک اس نے اپنی بتایا کہ یہاں پہ پہاڑیوں میں یہاں سے محاصرہ کیا ہوا تھا سربوں نے شہر کا. اور پھر میری امیجنیشن چلی گئی کہ بھائی یہاں پہ کیا کیا ان سڑکوں پہ ہوا ہوگا. تو اس کے بعد ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آرمین نے مجھے یہ کہا کہ ان اندیکھی وحشت دیکھنے اور انسنی ان چیخو پکار کے سننے کا یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہتا اگر آرمین یہ کہہ کر کبھی نہ ختم ہونے والی خاموشی توڑتا. محمد آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. تو یہ ہے جی، یہ تھی اینڈ آف دی 13th ایپیسوڈ. تو آگے چلتے ہیں. مارسلا ٹیٹا. بوسنین میں ٹیٹا کا مطلب سڑک کا ہے. ہم مارسلا ٹیٹا سے ہوتے ہوئے نوی گاٹ کی طرف چلے جا رہے تھے. نوی گاٹ سرائیوو کا نیو ٹاؤن ہے. نوی کا مطلب ہی نیا، نوی گاٹ مطلب کہ نیا شہر، نیا ٹاؤن جہاں پہ بارشارشی ہے. اس اولڈ ٹاؤن سے آپ باہر نکلے، مارسلا ٹیٹا ہی سڑک، یہی مین ایک سڑک ہے جو آپ کو نوی گاٹ مطلب نئے سرائیوو شہر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، جو کہ کمیونسٹ دور میں بنا تھا، یوگوسلاویہ کے دور میں. سلطنت عثمانیہ کے دور میں بسائے ہوئے شہر کے بالکل باہر راستے پہ پھر وہی عمارتیں جو آج بھی مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کی گواہی دے رہی ہیں. ہم ایک بہت ہی شاندار اور جدید عمارت جو مکمل شیشوں کی بنی ہوئی ہے پہنچے. اس کے داخلی دروازوں کے دونوں طرف فوارے لگے ہوئے تھے جو اس عمارت کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہے تھے. اچھا، جیسے ہی آپ مارسلا ٹیٹا سے ہوتے ہوئے نوی گاٹ کی طرف جاتے ہیں تو ریزیڈینشل کمپلیکس ہیں، بہت سارے بلڈنگز ہیں، جیسے بالکل ایسے جیسے کراچی میں فلیٹس سسٹم ہے، بالکل اسی طرح کا سسٹم سرائیوو کے اندر ہے. تو ان بلڈنگز کے اوپر گولیوں کے نشان ہیں، مارٹرز کے گولیوں کے نشان ابھی تک جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو آرمین مجھے یہ بتا رہا تھا کہ یار جب یہ سرب نیچے پہاڑوں سے اترتے تھے تو سڑکوں پہ یہ اپنے وہ ٹرک لے کے گھومتے تھے اور بالکل اندھا دھند جہاں پہ دل کرتا تھا وہ گولیوں کی بچھاڑ وہ کر دیتے تھے. اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے مارسلا ٹیٹا سے جہاں پہ ہم یہ عمارت، ایک بہت بڑی عمارت ہے، بڑی نائس سی، بڑی جدید سی بلڈنگ ہے، بڑی شیشوں اس کے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو دیواریں ہیں اس کی دیواریں نہیں ہیں، وہ شیشوں کی ہے. اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو باہر سے اندر نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ اندر ہیں تو اندر شیشوں سے آپ کو ساری سڑک باہر نظر آتی ہے. اور آج کل امارات میں یہ ساری بلڈنگیں، جتنی بھی امارات میں آفیشیل بلڈنگز ہیں وہ ساری اسی طرح کی ہیں. دیکھنے میں تو یہ کوئی آفیشیل ٹائپ کی عمارت تھی. آج کل اسی طرح کی عمارتیں امارات وغیرہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. آرمین نے کہا 1984 میں اس شہر میں اولمپکس منعقد ہوئے تھے اور اس جگہ گرینڈ اوپننگ ہوئی تھی اور فرش پر ایک بہت ہی ٹائل سے کندہ تھا، مطلب کاروڈ. سرائیوو 1984 اولمپکس یعنی ٹھیک مسلمانوں کی نسل کشی سے 6 سال پہلے. تو اسی عمارت کے باہر جو کہ بڑی ایک یوگوسلاو دور میں بنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت عمارت، اسی کے باہر زمین پہ ٹائلوں سے اس اولمپک کی جب تقریب ہوئی تھی اس کی تختی وہاں پہ ابھی تک فرش میں موجود ہے. تو وہ کہتا ہے اس جگہ پہ 6 سال پہلے، مطلب مسلمانوں کی نسل کشی سے 6 سال پہلے یہاں پہ اولمپکس ہوئی تھی، ٹھیک اسی جگہ پہ. میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہم شاید یہی دیکھنے آئے ہیں کہ اچانک آرمین نے سڑک کی دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا محمد سڑک کی دوسری طرف وہ میموریل دیکھو. اچھا، وہاں پہ میں یہ سوچ رہا تھا شاید یہ مجھے یہ بلڈنگ دکھانے ہی لایا ہے
چونکہ یہاں پہ اولمپکس ہوئی تھی، لیکن اسی کے ساتھ اس نے، ابھی میں بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا، وہ نیچے فرش پہ جو ٹائلز لگی ہوئی تھیں تختی، وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے سڑک کے دوسری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یار محمد وہ دیکھو سڑک کے دوسری طرف ادھر، یہ ایک شیشے سے بنا سبز اور کالے رنگ کا فوارہ تھا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے فوارے کی پھوار سے آس پاس کا ماحول کافی خوشگوار تھا، اور فوارے کے گرد بیٹھنے کے لیے بینچز بھی بنے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی میں ایک بہت ہی معروف کیفے تھا، ایک معروف سڑک پر ہونے کی وجہ سے کافی گہما گہمی بھی تھی۔ ابھی ہم سڑک پار کر کے اس کے قریب پہنچے ہی تھے کہ میرا دل ایک دم اداسی کی ویرانیوں میں ڈوب گیا، جب اس میموریل کے ایک طرف یہ بورڈ دیکھا جس پر مندرجہ ذیل الفاظ کندہ تھے: ان تمام بچوں کے نام جو اس شہر کے محاصرے کے دوران مارے گئے۔ اچھا، تو دوسری طرف دیکھا جناب، بڑی ایک سبز رنگ کے، جیسے یاقوت کا پتھر ہوتا ہے اسی ٹائپ، اب اوبویسلی یاقوت تو نہیں تھا لیکن وہ سبز رنگ کی ٹائل دیکھنے میں یاقوت کی طرح تھی، ایک بڑا سا ایک عجیب فوارہ، اور اس کی تصویر بھی میں اگر دیکھتا ہوں، اس کی تصویر ڈیفینیٹلی میرے اس بک کے فیس بک کے پیج پہ ہے، یہاں پہ شاید نہ ہو، اگین ون آف دی یو نو وہ زیادتیاں جو اس کتاب کے ساتھ ہوئیں، تو پبلشر کی طرف سے تو انہوں نے وہ تصویر بھی نہیں چھاپی، تو وہ تصویر آپ کو میرے فیس بک کے اس بک کے پیج پہ مل جائے گی، نہیں ہے جی وہ تصویر نہیں ہے، تو اس کے ایک فوارہ تھا، اس کے درمیان میں وہ میموریل تھا، فوارہ کافی تیز چل رہا تھا، اور گرمیوں کی شدت کی وجہ سے اس کی فوار ہر طرف پھیل رہی تھی، اور اسی کی نکر پہ ایک بڑا بزی کیفے تھا، مجھے نام وغیرہ یاد نہیں ہے، کیفے ٹائپ کی تھا، کوئی فاسٹ فوڈ تو نہیں لیکن کیفے ٹائپ کچھ تھا، جس میں بوسنین فاسٹ فوڈ براک ٹائپ ملتا تھا، اور یہ ایک بڑی بزی سڑک ہے، ٹریفک وائز بھی، پیڈسٹرین وائز بھی، لوگ بھی یہاں پہ بہت ہوتے ہیں، چلنے پھرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور چونکہ اس میموریل کے آس پاس بینچز بنے ہوئے تھے تو لوگ اس پہ بینچز پہ بیٹھے بھی ہوتے، بڑی بزی جگہ تھی، آپ کھانے پینے کا کچھ لے کے تو وہیں پہ ادھر ہی اسی میموریل کے پاس بینچ پہ بیٹھ جائیں۔ اس بورڈ کے دوسری طرف ان تمام بچوں کے نام اور ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ شہادت بھی درج تھی، اور یہ سارے بچے ہیں جن کی تصدیق ہو سکی، اور سینکڑوں کی تعداد میں ابھی تک نامعلوم ہیں، اور نہ جانے ابھی تک کتنی اجتماعی قبریں باقی ہیں جو دریافت نہیں ہو سکیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان بچوں کی تعداد 1500 کے لگ بھگ ہے۔ اس جناب 14ویں قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا اس میموریل کے بارے میں بتاتا ہوں جی۔ تو سین کچھ ایسا ہے یارو، اس میموریل میں وہ تو فوارہ تو ہے میموریل، اور اس کے سائڈ پہ ہی وہ بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان بچوں کے نام جو اس شہر سرائیوو کے محاصرے کے دوران مارے گئے یا مار دیے گئے۔ اس کے بالکل سائڈ پہ گول جائروز ہیں، کوئی 4 یا 5 نا گول گھومنے والے ہیں، کوئی میٹل کے جائروز ہیں، اور ان جائروز پہ ان ساروں کے جو وہ نام ہیں، وہ تقریباً بچوں کے نام، بچوں کی تاریخ پیدائش، اور بچوں کی تاریخ شہادت، وہ اس جائروس پہ درج ہیں، وہ گھومتے ہیں، آپ ان کو گھما کے دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بالکل ایک محتاط اندازہ یہ ہے جی کہ تقریباً سرائیوو میں تقریباً 1500 بچے
بچوں کو مارا گیا تھا. ہمارے بچے مر رہے تھے اور عرب کے عیاش حکمران پتہ نہیں کن رنگ رلیوں میں تھے. آرمین کا شکوہ ٹھیک ہے جی, آرمین بالکل ٹھیک ہے کہتا ہے. اس کو جو شکایت ہے نا جی, اس کو جو شکایت ہے عرب حکمرانوں سے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پشاور میں کچھ سال پہلے اے سی پی میں کچھ 150 کے قریب بچے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, اس دنیا سے گئے تھے اسکول میں. تو ابھی تک جب بھی وہ دن آتا ہے دسمبر میں تو پورا ملک غم میں ڈوب جاتا ہے. یہاں پہ تقریباً 1500 بچے ہیں. 1500 بچے, 1500 بچوں کا مطلب ہے 1500 نسلیں ہیں, 1500 نسلیں. اور کیا کہوں جی, بس وہ یاد آ گیا جب وہاں پہ تھا. تو آرمین بھی کافی اداس ہے. آرمین نے مجھے بعد میں کہتا یار میں نا یہاں سے میں اس سائڈ سے اس سڑک کی سائڈ سے واک ہی نہیں کرتا. کہتا یار میں جب بھی تاکہ وہ آرمین کی خود پیدائش جنگ کے آس پاس کی ہے. تو کہتا میں یہ بورڈ اور یہ میموریل ہی اتنا میرے لیے دردناک ہے, میں یہاں سے اس سے واک ہی نہیں کرتا. تو اس میموریل کی کچھ کہانی ابھی باقی ہے جی, جو میں آپ کو 15ویں قسط میں بتاؤں گا. تو آپ سب دوستوں سے دعا کی درخواست ہے جی, اپنے لیے دعا کریں اور اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں, ان کے کردار پہ. ہم 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 جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں, وہ ایک بچہ نہیں ہے, وہ ایک پورا کمپلیٹ ایک نسل ہے. آپ کو سڑک پہ اگر کوئی بچہ نظر آتا ہے, وہ بچہ نہیں ہے, وہ ایک کمپلیٹ نسل ہے. ہی از اے ہولڈر آف اے کمپلیٹ جنریشن اہیڈ. وہ نشان ہے پتہ نہیں پچھلی کتنی نسلوں کا. انسان اہمیت رکھتا ہے, یہ عمارتیں نہیں, بلڈنگیں نہیں, مٹی گارا نہیں. انسان سانس لیتا جیتا جاگتا انسان میٹر کرتا ہے. انسانوں پہ انویسٹ کریں, اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں, بچوں کے کردار پہ انویسٹ کریں, بچوں کے اخلاق پہ انویسٹ کریں, بچوں کی شناخت پہ انویسٹ کریں. بچوں کے لیے انویسٹ یہ سیکنڈری ہے, اگر ہے تو کر لیں, نہیں ہے تو اس کے لیے اتنی جان مارنے کی ضرورت نہیں ہے. رزق من جانب اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.